الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. یہ ذرا مٹھائی کے عمل سے آپ جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ ایک طرف بیان ہو اور دوسری طرف مٹھائی ہو تو توجہ زیادہ مٹھائی کی طرف ہوتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے شہد کو اسی لیے میٹھا بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو اسے کھانے میں مزہ آئے. میٹھا جو ہے نا یہ انسان کی فطرت ہے. بیان سننا فطرت نہیں ہے. تو یہ جلدی جلدی عمل ہو جائے تو پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. تھوڑی تھوڑی چلاتے رہتے ہیں بات انشاءاللہ. الحمدللہ آج آپ کی مسجد میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے. اور یہ صرف آپ کی مسجد نہیں ہے، پوری دنیا میں آج ہزاروں بلکہ لاکھوں مسجدوں میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہوگی. کچھ مساجد میں کل ہوگی، کچھ میں پرسوں ہوگی، کچھ میں ہو چکی ہے. لیکن یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اتنی بات اس میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں مساجد میں قرآن مجید کا دور مکمل ہوتا ہے. اور پوری دنیا کی مساجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد ایک طرف اور اکیلے بیت اللہ میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد ایک طرف. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسے روایتی انداز میں نہ سنیے، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنیے گا. روایتی انداز میں جو سنی جاتی ہے بات کہ بس ایک مولوی صاحب آئے ہیں، فارمیلٹی پوری کریں گے، ختم قرآن ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے تو اس میں ایک مولوی صاحب نے بات تو کرنی ہی ہے. تو ذرا توجہ سے سنیں گے تو مجھے بھی بات کرنے میں انشاءاللہ دل لگے گا میرا، اور میری بھی زبان چلے گی. اللہ کی طرف سے دل میں مضامین وارد ہوں گے. اور اگر آپ حضرات کی توجہ نہ ہوئی تو پھر تھوڑی دیر میں بھی اکتا جاؤں گا. توجہ کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ میں کوئی سوال پوچھوں تو آپ کی طرف سے جواب آئے، کم از کم گردن ہلے ہاں یا نہ میں. کوئی بات پوچھی جا رہی ہے، آپ بدھ بن کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں گردن ہلائیں، آپ بس دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ معذرت کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو موقع ہے نا، یہ موقع یہ بار بار نہیں آتا، سال میں ایک دفعہ آتا ہے. اور اتنے شوق سے بات سنی بھی نہیں جاتی جتنی ان دنوں میں سنی جاتی ہے بات. تو اس کو کیش کرانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر یہ پوری دنیا میں کیا ایک دم سے مسلمانوں کو ہو جاتا ہے
کہ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھنا جن کے لیے مشکل، وہ امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اتنی دیر 20 رکعتوں میں کھڑے رہتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے یہ پوری دنیا میں؟ لوگ عمرے کرنے جاتے ہیں، وہاں امام حرم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی طویل رکعتیں۔ یہاں تو بہت جلدی نمازیں ہو جاتی ہیں، امام حرم تو بہت ہی آرام سے پڑھتے ہیں۔ دنیا پہنچ جاتی ہے، پیسہ خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے۔ سوچنا چاہیے کیا ہے یہ، کیوں ہو رہا ہے ایسا، اس میں حکمت کیا ہے، اسلام نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا؟ اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں گے، ماضی کی طرف جائیں، تو ہم سے پہلے بھی 2 امتیں گزر چکی ہیں جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ایک کو یہودی کہا جاتا ہے اور ایک امت کو عیسائی کہا جاتا ہے، کرسچن۔ یہودیوں کو تورات ملی تھی اور کرسچن کو انجیل، آج کل جسے وہ بائبل کہتے ہیں۔ تو آخر بائبل کی تلاوت ایسے کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ عیسائی دنیا میں زیادہ بھی ہیں اور مسلمانوں سے طاقتور بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں۔ مسلمان تو غلام بنے ہوئے ہیں ان کے۔ کیا وجہ ہے کہ بائبل اور انجیل کی ایسے تلاوت نہیں ہوتی؟ اسے کوئی اتنے شوق سے سننے والا نہیں ہے، سمجھنے والا نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے۔ چلیے عیسائیوں کو کہہ دیں گے ہم بیچارے سیدھے سادے ہیں، بے وقوف ہیں، یہودی تو بڑا شاطر ہے، وہ تو اپنے مذہب کی بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کا تو یہ دعویٰ ہے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر یہاں دفن ہیں، ہمارا حج ختم ہو گیا بیت المقدس کا، ہم دوبارہ سے اپنی مذہبی رسومات کو شروع کریں گے۔ لیکن یہودی بھی تورات کی اس طرح تلاوت نہیں کرتے ہیں، تھوڑی بہت کوئی کر لے گا، اس طرح کھڑے ہو کر کوئی کرنے والا نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی سننے والا نہیں، بیٹھ کے سننے والا نہیں، کھڑے ہو کر تو دور کی بات، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نہیں تلاوت سننے کے لیے تیار۔ سنیں گے 5 منٹ 10 منٹ، ایک صبح جو ان کی ایک مذہبی رسومات ہوتی ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ سنائیں گے، کہیں گے بھائی کوئی گانا سنا دو، خبریں سنا دو، CNN لگا دو، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو یہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ نہ جو کام نہ یہودی کر رہا ہے، جو کام نہ عیسائی کر رہا ہے، ہم کھڑے ہو کر چاند نظر آتے ہی، پشاور میں 1 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں تھوڑی سی لیٹ 1 دن بعد شروع ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ہو جاتی ہے دونوں جگہوں پہ۔ جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہوا، مسجدیں ایک دم آباد ہو گئیں، کیا کرنے کے لیے کہ جی آج امام صاحب تراویح شروع کر رہے ہیں۔ عشاء کی نماز تو روز ہی ہوتی تھی نا، تراویح شروع ہو رہی ہے، قرآن سننے کو ملے گا۔ اچھا جی قرآن سنیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے دن کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، بس پیسے تو نہیں ملیں گے آپ کو جو اتنے شوق سے آ رہے ہیں، کوئی انکریمنٹ لگ جائے گا، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی آپ کا گریڈ، آپ 17 گریڈ کے ہیں تو 18ویں گریڈ کے ہو جائیں گے، نہیں، بس ثواب ملے گا۔ نظر آ رہا ہے ثواب کہاں ہے بھائی؟ کچھ ملتا ہوا کوئی، جب پہلے دن 20 رکعت پڑھ کے گئے تھے تو کوئی چیز جیب میں تھی آپ کے؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسرے دن آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ کل سے سبق نہیں ملا آپ کو؟ امام صاحب تو پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں، پیچھے لوگ بیچارے گھٹنے مالش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر دوسری ٹانگ پہ آ جاتے ہیں، اتنی ٹینشن میں ہے مگر پڑھے پھر بھی رہے ہیں۔ کچھ پوری پڑھتے ہیں، کچھ آدھی پڑھتے ہیں، کچھ 2 پڑھتے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھ کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں، مگر تھوڑی پڑھیں زیادہ پڑھیں ملتا تو کچھ نہیں ہے نا، پیسے تو نہیں مل رہے اس پہ۔ بہت دنوں کے بعد جب ختم قرآن ہوتا ہے تو ایک آدھا لڈو شاید کسی کو مل جائے، مٹھائی مل گئی جیسے، لیکن اس مٹھائی کے لیے تو میرا خیال ہے کوئی اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو دربار ہے یہاں قریب میں، اس پہ شاید زیادہ ملتی ہوں۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور خلفائے راشدین کے دور کی طرف جانا پڑے گا۔
اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے مسلمانوں میں اس سنت کو زندہ کیوں کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے، رمضان کی راتیں تھیں، اور مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت شروع کر دی، لمبی لمبی رکعتیں۔ یہ در حقیقت قرآن مجید کی حفاظت کا کے انتظام کا پہلا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نہیں نکلے اس طریقے سے انجیل کی تلاوت کرنے کے لیے، کیونکہ انجیل کو ایک دن منسوخ ہونا تھا، اس نے قیامت تک محفوظ نہیں رہنا تھا۔ نئے نبی نے آ کے انجیل کی تعلیمات کو ختم کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں نکلے، کیوں؟ اس لیے کہ تورات نے ایک دن منسوخ ہونا تھا، ایک وقت تک کے لیے تھی تورات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، ان ہوا الا وحی یوحا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، صحابہ حیران ہوئے کہ نبی تو ہمیشہ تہجد کی نماز اور نوافل گھر میں پڑھتے ہیں بغیر جماعت کے، مسجد میں تشریف لانا اس کی علامت ہے کہ جماعت کرانے کا آپ کا ارادہ ہے۔ جس صحابی کی نظر پڑتی گئی وہ بھی آتے گئے، پیچھے نیت باندھتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت فرمانے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر ایسے پھیلی جیسے آسٹریلیا کے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ آسٹریلیا میں خبریں آتی رہتی ہیں نا، ایک دم پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل تشریف لائے تھے مصلی پہ، آپ نے تلاوت کی ہے، تو نبی کی اقتداء میں قرآن سننے سے کون محروم ہو سکتا ہے؟ اور لوگ آئے، عورتیں بھی، خواتین بھی، مرد بھی، مسجد بھر گئی، مسجد سے باہر لوگ نکل گئے۔ 2 دن آپ نے نماز پڑھائی، تیسرے دن جب جم غفیر دیکھا کہ بھئی یہ تو اطراف مدینہ سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے جس کو خبر ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے شوق کو دیکھ کے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو 5 کی 6 ہو جائیں گی، تو 5 نہیں پڑھی جا رہی امت سے، وہ 6، اور وہ 6 بھی اتنی لمبی کہاں پڑھیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر اس نماز کو ختم کر دیا، وقتی، اس حکمت سے کہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ نبی اس نماز کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں، جاری کرنا چاہتے ہیں، ایک وقتی حکمت سے ختم کیے کہ فرض نہ ہو جائے۔ لہذا صحابہ کرام مسجد میں آتے اور جو بہترین قاری ہوتا، حافظ ہوتا، اس کو امام بنا کے اس کے پیچھے قرآن مجید پڑھنا سننا شروع کر دیتے رمضان میں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک مسجد میں کئی جماعتیں، صحابہ میں سارے حافظ نہیں تھے، جو حافظ تھے بہت سے اچھا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں ہے، اگر حافظ ایسے پڑھتا ہے کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تو بھائی کیا فائدہ پھر؟ آواز کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے اس میں، پڑھنے کے لب و لہجے کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں جو ماہر حافظ اور قاری تھے ان کو صحابہ کرام نے ٹولیوں کی شکل میں امام بنائے، 4 آدمی ادھر، بھائی تم ہمارا امام، ہم تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں، چلو بسم اللہ کرو آگے ہو جاؤ، 4 ادھر کھڑے ہو گئے، 8 ادھر کھڑے ہو گئے، 12 ادھر کھڑے ہو گئے، ایک مسجد میں کئی جماعتیں۔ مقصد صرف کیا تھا کہ قرآن مجید کا دور مکمل ہو جائے، سن لیں ایک دفعہ نماز میں پورا قرآن۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا کہ مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں، مسجد میں کئی جماعتیں، فرمایا کہ یہ کتنا اچھا ہوگا کہ یہ سارے ایک امام پہ جمع ہو جائیں، اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ تو حضرت عمر نے ان تمام کے تمام کو
صحابہ میں جو اس وقت سب سے بہترین قاری تھے ان کے پیچھے جمع کر دیا، یہ مصلی سنبھالیں گے، ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، یہ پڑھیں گے اور پیچھے تمام لوگ ان کی اقتداء میں پڑھیں گے، دوسری جماعت نہیں ہوگی۔ ان قاری نے 20 رکعتیں پڑھائیں اور اتنی لمبی تراویح پڑھاتے تھے، عشاء کے بعد سے شروع ہوتی تھی، تو ہم ایک قرآن ہم ختم کرتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے، یہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ 27ویں کو سکون کا سانس لیتے ہیں، کل علم طرح سے ہوگی، چلو بھائی ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، ورنہ صحابہ کرام ایک نہیں کئی قرآن ختم کرتے تھے، اور اس طرح سے پڑھتے تھے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب تراویح ختم ہوتی تھی، وتر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو سحری کا وقت ہو چکا ہوتا تھا، اور اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے لاٹھیوں کے سہارے پر، 2 پاؤں پر چل کے جانے کے قابل نہیں رہتے تھے، اتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی، اور وہ ٹانگیں اور وہ پاؤں بھی ان لوگوں کے تھے، ہمارے ہوتے تو اسٹریچر پہ ہمیں لے جانا پڑتا، ایمبولینس بلوانی پڑتی، بھائی کچھ لوگ وتر تک امام کے ساتھ شریک رہے ہیں، لہذا ان کے لیے گلوکوز کی 2-3 بوتلوں کا بھی انتظام کیا جائے، اور برائے مہربانی 2-3 ایمبولینس بھیجی جائیں ان کو سحری کرنے کے لیے گھر جانے۔ تو سوچئے کتنی لمبی رکعتیں ہوتی ہوں گی، کتنی لمبی۔ وہ دن اور آج کا دن مسجد نبوی پر کوئی مصلی تراویح کے بغیر نہیں گزرا ہے۔ حضرت عمر نے جو امام کھڑے کیے نا، ان کے بعد، ان کے انتقال کے بعد دوسرا امام، ان کے انتقال کے بعد تیسرا امام، چوتھا امام، پانچواں امام، چھٹا امام، ایک رمضان اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں آیا جس رمضان میں مسجد نبوی میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی تراویح ہوئی ہو، اور ہوتی چلی آ رہی ہے، تراویح کا کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت، اتنا پڑھا جائے گا، اتنا سنا جائے گا تو تحریف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ مسجد نبوی تشریف لائے، جب دیکھا کہ امام کی اقتداء میں جم غفیر نماز پڑھ رہا ہے تو فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے ہماری مسجدوں کو تلاوت قرآن سے روشن کر دیا۔ اور حضرت عمر نے جب یہ کام کیا ہے، یہ بدعت نہیں تھی کیونکہ دیکھ چکے تھے نبی کا عمل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو تراویح کو 20 رکعت کو سنت کہتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے دلیل دی، فرمایا ما رأیت عمر بن الخطاب مبتدعا، میں امیر المومنین عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا، وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جو نبی نے نہ کیا ہو۔ تو یہ سلسلہ چلا ہے، مسجد نبوی سے مسجد حرام تک خبر پہنچی، وہاں مصلی پہ قاری کو لا کے کھڑا کر دیا۔ کوفہ، دمشق، مصر، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل میں جتنی مسجدیں تھیں سب میں فرمان جاری ہو گئے، اور تمام مسجدوں میں اس وقت سے لے کے آج تک یہ سنت الحمدللہ زندہ چلی آ رہی۔ میرا اصل مقصد، ابھی میرا جو اصل موضوع ہے وہ تراویح کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے، میں یہ ایک تمہید کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے، اتنی حفاظت کا انتظام۔ قرآن کی حفاظت، الفاظ کی بھی حفاظت ہوئی کہ جیسے لب و لہجہ ہے ویسے ہی پڑھا جائے، اس کے لیے قاری ہیں۔ قرآن کی کتابت کی بھی حفاظت ہوئی ہے، لکھا کیسے گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح لکھ دیا گیا، تو اگر وہ عربی گرامر کے لحاظ سے غلط تھا لکھنے کا طریقہ، تو اس غلط کو آج تک کسی نے صحیح نہیں کیا ہے، وہ غلط ہی چلا آ رہا ہے، اور وہ غلطی اللہ نے باقی رہنے دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے دور میں جس وحی کے کاتب نے جیسے لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا ہے۔ اس کی میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہم جب اردو میں سین لکھتے ہیں، سین، تو یہ جو شوشے ہوتے ہیں نا، ایک یوں پھر 2 یوں پھر ایک تیسرا بھی ہوتا ہے نا، اس میں کتنے 3 شوشے ہوتے ہیں نا، اور اگر شین لکھیں گے، شین 3 نقطوں والا شین، تو اس میں بھی 3 دفعہ ایسے آئیں گے شوشے۔
اب ہم شیئن لکھیں گے، شیئن، تو اس میں یا کا ایک الگ سے ڈالنا پڑے گا اور اس کے نیچے 2 نقطے لگانے پڑیں گے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ ایسا ہی ہوگا نا. اس کے بعد پھر الف آئے گا حمزہ، اس کے اوپر 2 زبر، شیئن بن جائے گا. تو اصولی لحاظ سے شیئن لکھنے کے لیے 4 عدد شوشے ہونے چاہیے عربی گرامر قواعد و ضوابط کے لحاظ سے، 3 عدد سین کے اور 1 یا کا. لیکن عرب لوگ تھے بدو، کاتب تو تھے لکھنا پڑھنا، لیکن لکھتے بھی دیسی اسٹائل میں، سیدھے سادے، اتنے شوشے ووشے کا خیال نہیں ہوتا تھا ان کو. تو شیئن کو جو انہوں نے لکھا تو 3 شوشے ڈالے. جو یا کا ہے وہ الگ سے نہیں، وہ شین والے کے نیچے ہی 2 نقطے لگا کے یا کا کام بھی اس سے لیا، جو عربی گرامر کے لحاظ سے یعنی ضوابط کے لحاظ سے صحیح نہیں. مگر قرآن میں جیسا لکھ دیا آج تک وہ شیئن ایسا ہی لکھا آ رہا ہے. نہ تاج کمپنی لمیٹڈ والے اس میں ایک اضافہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اخبار میں تو شیئن ایسے نہیں ہوتا، یہاں ایسے لکھا ہوا ہے، ہم ایسے کر دیں. کوئی تبدیلی نہیں کر سکے اس میں. بھئی جیسے صحابہ نے بھی نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی. ایک اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. امام صاحب نے آج تلاوت کی اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ وہ سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس کے آخر میں ایک آیت آتی ہے لئن لم ينتهی لنصفعا بالناصیہ. لنصفعا یہ لنصفعا جو ہے یہ ورب ہے، فعل ہے. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو ورب ہوتا ہے یا سینٹنس ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اس پہ نہیں آ سکتے، ناممکن نہیں ہے. سوائے شعر و شاعری میں ایک الگ بات ہے، نہیں آ سکتی. یہ جو تنوین ہے نا، زیدن، بکرن اور کتابن، یہ ناؤن پہ آتی ہے، ناؤن. فعل پر، ورب پر، سینٹنس پر نہیں آئے گا یہ تنوین. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ لنصفعن میں عین 2 زبر عن لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ پورا سینٹنس ہے. اس کا مطلب ہے ہم پکڑیں گے اس کی پیشانی سے، اس کو پورا سینٹنس ہے فیوچر کا. تو یہ تنوین کہاں سے آ گئی بھائی اس کے اوپر؟ گرامر کے لحاظ سے بالکل 100% غلط. مگر ہوا یہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو کہا، ہوئی یہ آیت تھی عین نون زبر عن، تاکید والی. عین کے بعد جب نون آئے گا نا، نون ساکن، تو اس کا مطلب ہے ہم ضرور پکڑیں گے اس کو، یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو لنصفعن، عین نون زبر عن. لیکن کاتب وحی نے ایسے ہی لکھ دیا جیسے عین 2 زبر عن والا، الف ڈال دیا اس کے بعد، کیونکہ پروناؤنسیشن پڑھنے کا لب و لہجہ دونوں کا ایک ہی جیسا ہے، چاہے 2 زبر ہو یا نون ہو. تو گرامر کے لحاظ سے یہ غلطی ہو گئی کہ نون ڈالنے کے بجائے الف کر دیا. مگر پھر کسی نے اس الف کو نون کرنے کی آج تک کوشش نہیں کی اور کر بھی نہیں سکتا. جیسا نبی کے دور میں ریٹن، بس پتھر پہ لکیر، ختم. صحیح ہے غلط ہے یہی ہے، اسی طرح پڑھو، صحیح لکھا ہوا ایسے ہی رہے گا. جہاں اتنی مثالیں دی ہیں ایک اور دے دیتا ہوں، آخری مثال. ہم سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، ایسا ہی ہے نا. اس کی علماء مختلف حکمتیں بتاتے ہیں. بھئی اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں جنگ و جدال، جہاد، لڑائی اس طرح کا، تو یہ تو بسم اللہ تو اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. تو اس میں بتایا کہ بھئی رحمت کا عنصر ذرا کم ہے، کافروں کے ساتھ سختی کا عنصر اس میں، جو جنگ لڑتے ہیں ان کے ساتھ ذرا زیادہ ہے. تو یہ سب علماء نے اپنی طرف سے حکمتیں بیان کی ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال جب نازل ہوئی ہے اور سورہ براءہ جسے ہم سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو، یعنی رکھو مصحف میں. اب صحابی جو رکھنے والے تھے وہ اس شش و پنج میں مبتلا تھے کہ یہ الگ سے نئی صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یہ. تو اس شش و پنج میں تھے، اس لیے انہوں نے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی، کیونکہ بسم اللہ ہمیشہ نئی صورت کے شروع میں آتی ہے. اب کاتب وحی یہ بات تو جانتے تھے کہ اگر یہ نئی صورت ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آنا چاہیے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نئی صورت ہے یا سورہ انفال کا حصہ ہے. یہ اس کے بعد ہے تو شاید اسی کی تکمیل ہو. اسی شش و پنج میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب بعد میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ نئی صورت ہے، مگر جب بسم اللہ نہیں لکھی تو آج تک کسی کی یہ مجال نہیں
کہ وہ اپنی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں. حالانکہ اصول کا تقاضا یہ کہ بھائی نئی صورت ہے تو بسم اللہ سے ہونی چاہیے، مگر یہ سارے اصول یہ سب فیل ہو جاتے ہیں. جیسا لکھ دیا گیا، جیسا ہمیں نبی کے وفات کے وقت جو آیا ہمارے پاس، اس میں اپنی عقل سے ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. آپ کی تھوڑی ریفریشمنٹ کے لیے میں اس میں ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی بتاؤں. ایک آدمی کی عادت تھی، وہ جب بھی اسے کوئی کتاب دی جاتی تھی نا، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تحریف کر دیتا تھا. اب ادیب اور شاعر لوگ اس کی اس عادت سے بہت پریشان کہ بھائی اس کو کتاب چھاپنے کے لیے دو تو یہ اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈیشن کر دیتا ہے، اور وہ دلیل یہ دیتا ہے بھائی یہ جملہ مجھے مناسب نہیں لگا تو اس میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی. کبھی وہ تبدیلی اچھی بھی ہوتی تھی اور کبھی رائٹر کی مرضی کے خلاف بھی ہوتی تھی. پرانے وقتوں کی بات ہے یہ. تو ایک صاحب گئے، انہوں نے اس کو قرآن مجید دیا، سادہ لکھ کے کہا کہ اس کو ذرا خطاطی کر کے لکھو اور چھاپ دو اس کو، لیکن دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ یہ اللہ کی جیسے ہے نا ویسے کے ویسے ہی رہنے دینا. اس میں دے دیا بھائی ٹھیک ہے. کچھ دنوں میں جب وہ لکھا اس نے قرآن اور کاتب کے پاس لایا تو کاتب نے کہا اس میں کوئی ایڈیشن یا کوئی ایڈیٹنگ تو نہیں کی؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں کیا، بس ایک چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی سی. ویسے تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایک چیز بہت ہی نامناسب لگ رہی تھی مجھے، وہ میں نے کر دی. کون سی چیز بھائی؟ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیا نامناسب؟ کہتے اس میں جگہ جگہ نا فرعون اور شیطان کا نام آ رہا تھا. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، کتاب اللہ کی اور اس میں شیطان اور فرعون کا تذکرہ. تو بس جہاں شیطان اور فرعون کا نام آیا وہ نکال کے میں نے آپ کے والد محترم کا نام ڈال دیا اس میں. جہاں جہاں ابلیس، شیطان، فرعون یہ نام تھے یہ نکالے اور آپ کے والد کا نام ڈال دیا. تو اگر عقل سے قرآن مجید میں تحریف کی اجازت ہوتی نا تو پتہ نہیں کچومڑ بنا دیا ہوتا لوگوں نے اس کو. اور یہی عقل استعمال کی ہے یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں. انہیں لگا یہ حکم تھوڑا سا سخت لگ رہا ہے، زمانے کے لحاظ سے تھوڑا صحیح نہیں بیٹھ رہا، تو ایسا کرو اس کو تھوڑا سا یہاں سے وہاں کر دو، وہاں سے یہاں کر دو. اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. چھپا بھی دیا کرتے تھے وہ آیات کو. صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا. تو تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اور اس پر گواہ قائم ہو تو ان کو رجم کیا جائے گا، جو اسلام میں سزا ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. اب یہودیوں نے تورات تو پڑھی ہوئی تھی لیکن ان کو یہ سزا بڑی سخت لگتی تھی کہ بھئی یہ بتانے کی نہیں، یہ چھپانے کی، اس سے ہمارا مذہب بھی بدنام ہو سکتا ہے اور ورنہ پتھروں سے لوگ مریں گے اس سے. حالانکہ ان کا فرض ہے کہ جو اللہ نے بتایا وہ آپ بتا دیں لوگوں کو، آپ کی ذمہ داری ہے. تو ایک مرتبہ ایسا کیس ہوا، یہودی مرد اور یہ عورت نے زنا کر لیا. ان کا کیس یہودی علماء کے پاس آیا. علماء پریشان کہ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم علماء ہیں تو ہمیں تو تورات پہ ہی کرنا پڑے گا، اور تورات میں بڑی سختی ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. تو انہوں نے کیس بھیج دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، بھائی ان سے جا کے فیصلہ کروا لو. اس میں قرآن نے کہا بھی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. جن یہودیوں کو کیا ہو گیا، ان کے پاس تورات بھی ہے، اس میں اللہ کا حکم بھی لکھا ہوا ہے، پھر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں بنا رہے ہیں؟ ویسے تو کوئی کچھ مانتے نہیں کبھی. یہ والا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بدعت ہمارے معاشرے میں بھی ہے. جہاں عدالت میں اپنا فائدہ نظر آئے گا وہاں عدالت میں جاتے ہیں، جہاں مولوی صاحب کے پاس جانے میں اپنا فائدہ نظر آئے گا وہاں مولوی صاحب کے. اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک خاتون نے اپنے شوہر سے خلا لیا عدالت میں. وہ خلا شریعت کے خلاف تھا، شوہر کی بالکل رضا بھی نہیں تھی اس میں، اور وہ قواعد بھی عدالتیں پوری نہیں کرتی عام طور پہ. تو کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ خلا کالعدم ہے، اس عورت کا اپنے شوہر سے نکاح ختم نہیں ہوا. کچھ وقت گزرا، اس خاتون کو اپنے شوہر کی یاد پھر دوبارہ ستائی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ ہی نہیں ملتا آج کل طلاق یافتہ کو، پھر کہتی ہیں چلو جی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جیسا تھا تو نا، اب تو ہے ہی نہیں کچھ. ٹھیک ہے. تو اس کو خیال آیا واپس پہلے شوہر کے پاس جانے کا. تو پھر اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھوایا کہ مولوی صاحب سے پوچھیں کہ کیا عدالت کا خلا شریعت میں معتبر ہے. اب دیکھیں اب پوچھ رہی ہے جب واپس جانا ہے.
تو میں نے کہا عدالت کا خلا جو آپ کے ساتھ ہوا وہ تو معتبر نہیں ہے, آپ کو طلاق ہوئی نہیں, آپ اپنے شوہر کی بیوی ہیں, نکاح ختم ہی نہیں ہوا, لیکن یہ جو طرز عمل ہے نا آپ کا, یہ یہودیوں کی صفت ہے. جب اپنا فائدہ خلا میں نظر آ رہا تھا تو عدالت کے قانون کو فالو کیا جا رہا ہے, اور جب خیال ہو رہا ہے کہ نہیں مولوی صاحب بھی تو مسلمان ہیں, وہ بھی تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, تو ان سے پوچھ لو مسئلہ. یہ دین کے ساتھ ایک تماشا ہے. یہودیوں نے یہی کام کیا. یہودیوں نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر تمہارے مذہب ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا, تورات کو فالو کرتے اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا, تورات لے کر آؤ. تورات لائی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ نے پوری زندگی کبھی قرآن مجید دیکھ کے تلاوت نہیں کی ہے. یہی کمال تھا کہ نہ الف نہ باف کا فرق جانتے, مگر پوری دنیا کو تعلیم دی آپ نے, پوری دنیا کو, انسانیت کو تہذیب سکھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم سے کہا تم ہی اس تورات کو پڑھو, تم ہی پڑھو. وہ جانتا تھا کہ نبی تو پڑھنا جانتے نہیں ہیں, نہ اس کے حافظ ہیں. تو اس نے جو رجم والی آیت تھی اس پہ ہاتھ رکھا اور تلاوت شروع کر دی کہ وہ والی آیت درمیان میں غائب ہو جائے گی. یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تورات کے حافظ تھے, اسلام قبول کر چکے تھے. وہ یہ تلاوت سن رہے تھے, حافظ تھے وہ. انہوں نے دیکھا کہ درمیان, جیسے ہمارے یہاں سامنے دیکھتے ہیں نا امام صاحب ایک دو آیتیں درمیان میں گول کر گئے ہیں, تو وہ چھوڑتا نہیں ہے. پولیس بھی بلوا لینا اس کو روکنے کے لیے, وہ نہیں چھوڑے گا. نہیں, وہ فوراً پیچھے سے فتح دے گا, لقمہ دے گا, بھائی امام صاحب کو تنگ کرے گا. نہیں جی میں جانے نہیں دوں گا جب تک یہ آیت نہیں پڑھتے آپ. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لقمہ دیا, فتح دیا. بھائی درمیان سے ایک آیت چھوڑ رہے ہو. وہ رجم والی آیت تھی کہ بھئی جو شادی شدہ مرد عورت زنا کرے اس کو پتھروں سے مار دو. تو اس نے کہا کہاں ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے اس یہودی عالم کا ہاتھ ایسے کر کے اٹھایا. فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ, تو رجم کی آیت صاف چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو یہ جو تھی تورات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت فرمائی اور جو اس کو جاری اور ساری کیا قرآن مجید کو, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قرآن کے بعد, اس قرآن مجید کے بعد تمام پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا. تو میں اصل جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی. ان کے علماء آیتیں چھپاتے بھی تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, 3 کام کرتے تھے. آیتیں چھپا دینا, عوام کے سامنے صرف وہ آیتیں لانا جس سے پبلک خوش ہوتی ہے, پبلک جس باتوں سے خوش ہوتی ہے, جن سے پریشان ہو کہ بھئی بہنوں کی وراثت بھی دو اور بیوی کا مہر بھی دے دینا چاہیے پورا, اور یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والوں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے زبردستی وارث بن جاؤ, اس کو وراثت میں پورا پورا حصہ دیا کرو. تو اس طرح کی جو بہت سارے احکام جو ذرا مشکل لگتے ہیں, یہود و نصارہ نے کیا کیا, ان کو تھوڑا سا چھپانا شروع کیا تاکہ مجمع لگا رہے, پبلک آتی رہے. تو ایک کام چھپانے والا, کھل کے آیتوں کو بتاتے نہیں تھے. دوسرا کام یحرفون الکلم عن مواضعہ, ایک آیت کا مطلب کچھ اور ہے مگر وہ اس کا مطلب کچھ اور بیان کرتے ہیں. جو صاف سیدھا سادہ مفہوم ہے وہ نہیں بتا رہے, گھما پھرا کے اس کا ایسا مفہوم نکالا. کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, منکرین حدیث میں سے ہیں. وہ کہنے لگے کہ سب کچھ قرآن ہے, حدیث کچھ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کہہ رہے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو جب قرآن خود ہی سمجھنے کے لیے آسان ہے تو بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابن ماجہ اور یہ سب چیزیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں جہاں یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, وہاں یہ بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں. تو یہ بھی تو ہے کہ نبی کا بیان کیا ہوا معتبر ہے, آپ کی اپنی تفسیر معتبر نہیں. تو قرآن مجید کی آیت کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے. دوسری خصلت یہ تھی. تیسری خصلت یہ تھی کہ آیتوں ہی کو گول کر دینا. پوری آیتیں, آج آپ دیکھ لیں
بائبل کے اتنے سارے ایڈیشن ہیں, اتنے نسخے چھپتے ہیں کہ آپ صرف پادری سے یہ پوچھ لیں کہ اس میں کون سی والی بائبل وہ ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی اور کون سی وہ ہے جو بعد میں لکھی گئی, قیامت تک وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. لفظی تحریف ہے انہوں نے بہت. تو قرآن مجید کو اللہ نے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھا ہے. تو ایسا کیوں کیا؟ یہ اصل بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایسا کیوں ہے؟ آخر اس میں کیا ایسی باتیں ہیں جو اتنی قیمتی ہیں کہ ان کی بڑی دل و جان سے حفاظت کی جا رہی ہے کہ یہ باتیں ضائع نہ ہو جائیں. کتاب کی جو ویلیو ہے, جو قدر و قیمت ہے, ان باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ لوگ گردن ہلا رہے ہیں, کچھ نہیں ہلا رہے. دیکھا جاتا ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے, کیا تحریر ہے اس کے اندر, کیا مضمون لکھا ہوا ہے کہ اتنے لوگوں سے پڑھوایا جا رہا ہے, اتنے لوگوں سے سنوایا جا رہا ہے, بے وضو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ تو یاد رکھیے اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. وہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا خزانے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اور دنیا کی جتنی کتابیں ہیں, بہت بہت قیمتی قیمتی کتابیں, ان کے مضامین اتنے قیمتی نہیں ہیں جو قرآن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ایسے ٹاپک کو چھیڑا ہے, ایسے مضامین کو چھیڑا ہے جن مضامین پہ بحث کرنا, بات کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے. وہ کر ہی نہیں سکتا, اس ٹاپک کو چھیڑ ہی نہیں سکتا. وہ ٹاپک ہیں کیا, وہ باتیں ہیں کیا جن کو قرآن چھیڑتا ہے؟ وہ ایسی باتیں ہیں, وہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کا جواب ملے بغیر انسان سیدھی راہ پر اور اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتا. ایسے سوالات, اور ان کا جواب نہ آپ کو فزکس میں ملے گا, نہ کیمسٹری میں ملے گا, نہ میتھمیٹکس میں ملے گا, نہ کسی اور کتاب میں ملے گا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک اچھمبا ہیں, سوال ہیں پوری دنیا کے لیے. میں ان سوالات کو دہراتا ہوں, ان سوالات کو, کہ وہ کون کون سے سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور ان کا جواب انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ان اہم سوالات کے معاملات میں قرآن انسان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے. اسی لیے اس کو اللہ نے فرقان کہا. فرقان, فرق کرنے والا, حق اور باطل کو ممتاز کرنے والا, جدا کرنے والا. آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے, اتنے اہم معاملات میں انسان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب. تو الفرقان کا آج کی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا؟ جو بنیادی معلومات انسان کے لیے جن کی ضرورت ہے, ان معلومات میں انسان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب, جس میں اگر انسان کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا, جیسے کہ دنیا پھنستی چلی جا رہی ہے. وہ اہم سوالات یہ ہیں کہ کیا یہ کائنات, یہ جس میں ہم رہتے ہیں, یہ خود بخود بنی ہے یا اس کو بنانے والا کوئی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر یہ خود بخود بنی ہے تو تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ آپ جب کوئی ہے ہی نہیں تو صرف مٹھائی کے لیے 20-20 رکعتیں پڑھیں کیوں بھائی؟ پھر ماں باپ کی فرما برداری کی, بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھنا, ان کی کھانسی برداشت کرنا, دیکھنا, ہر وقت شوگر چیک کرنا, والد صاحب کی شوگر ہائی ہے, لو جا رہی ہے, یہ ٹینشن کی کیا ضرورت؟ انگریزوں کی طرح بوڑھے ہو جاؤ, اولڈ سینٹر میں داخل کر دو ان کو. انگریز کی جو زندگی ہے وہ کہتے 4 دن کی زندگی ہے, موج کرو, مستی کرو, مزے اڑاؤ, ٹینشن فری زندگی ہونی چاہیے. اگر خدا کا تصور نکال دیا جائے, انسان اور جنگلی میں, جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا, پھر کوئی فرق نہیں رہتا. پھر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا ہے, اللہ ہے, گاڈ ہے, کوئی اس کائنات کو چلانے والا ہے, تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کائنات کو جو بنایا کسی مقصد کے تحت بنایا یا ویسے ہی بنایا؟ چلو جی بس ویسے ہی بنا کے انسانوں کو چھوڑ دیا اس نے. میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایسے ہی بنا دیا تو بھی مزے کرو بھائی, اس نے بنا دیا, ویسے ہی کھاؤ پیو, موج مستی کرو, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, نائٹ کلب میں ناچو, شراب پیو, زنا کرو,
مزے اڑاؤ، مر جاؤ، پھر تمہاری اولادیں یہی کام کرے گی، بس ختم، ویسے ہی بنا ہے بس. کیوں بھائی؟ یہ بہت اہم سوال ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا نظریہ ہے کہ ویسے ہی بنایا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنی ٹینشن کی؟ بھائی رمضان میں کتنوں نے روزے رکھے، کتنا مشکل کام ہے روزے رکھنا. ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جس وقت میں دنیا کی کوئی بھی قوم نہیں کھاتی، صبح 4 بجے اٹھ کے کھا رہے ہیں. بتاؤ، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہے ہیں اور ٹائمنگ لکھیں صبح 2:45 بجے، کوئی آئے گا؟ لوگ کہیں گے کیا ہو گیا، کوئی کھانے کا ٹائم ہے بھائی، اس ٹائم کوئی کھاتا ہے؟ لیکن اللہ نے رمضان میں ایک تو سارا دن بھوکا رکھنا ہے اور کھانے کی اجازت ان ٹائمنگ میں نہیں دی ہے. صبح 3:45 بجے اٹھ کے کھاؤ، 8 بجے کھلا دیتا، پھر سحری 8 افطاری تھوڑی ڈیلے کر دیتا. ٹھیک ہے، اللہ صبح 8 بجے کھائیں گے لیکن افطاری تھوڑی لیٹ کر لیں گے، لیکن کھانے کا ٹائم تو ہے نا 8-9 بجے. کس ٹائم پہ کھلایا جا رہا ہے؟ 3:45. 3 بجے سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، اور جو بہت ہی سست ہوتے ہیں وہ اٹھتے اٹھتے آخری 5 منٹ میں اٹھے، پھر ادھر مارا ہاتھ، ادھر مارا، کوئی چنگیری میں، کوئی ادھر دسترخوان پہ اٹرم پٹرم، بس جو منہ میں آئے ڈالتے ہیں. وہ ان کو پتا ہے نہیں کھایا تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا. کھا لو بس، کسی سے حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرو گے. فی الحال کھا لو، بعد میں مولوی صاحب سے پوچھیں گے حلال تھا یا حرام تھا. کھاؤ، ابھی پیٹ میں ڈالو. تو بھائی اگر اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے تو پھر ٹینشن فری زندگی ہونی چاہیے. انگریز کی طرح، دہریوں کی طرح. وہ کہتے ہیں انجوائے کرو، لائف از دا نیم آف انجوائے. انجوائے کرو، بس مزے اڑاؤ. نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ، بس تھوڑا بہت کبھی کسی غریب پہ ترس آئے تو تھوڑے سے کچھ ڈالر نکال کے، وہ بھی اپنی ایک دل کی تسلی کے. تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے یا کسی مقصد سے بنایا. تیسرا سوال، اگر بے مقصد بنائے پھر تو میں نے بتایا کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو بس مزے کریں. اور اگر مقصد سے بنایا ہے تو وہ مقصد ہے کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بہت اہم سوال، وہ مقصد ہے کیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جن پر آسمانی کتابیں روشنی ڈالتی ہیں، آسمانی کتابیں بتاتی ہیں، دلائل کے انبار لگا دیتی ہیں. قرآن نے پہلے سوال کا جواب دیا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کہا خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. دیکھیے جو اصل بات تھی وہ ذکر ہی نہیں کی اس میں. 3 ہی احتمالات ہو سکتے ہیں، یا تو ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یا ہم خود سے بنے ہیں، یا کسی تیسری طاقت نے ہمیں بنایا ہے. قرآن کہہ رہے تمہاری عقل کہے گی کہ خود سے تو ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں، کیونکہ جب ہم تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا، تو کریٹر کس چیز کے ہوتے؟ کس چیز کو ہم کریٹ کرتے؟ کس چیز کی تخلیق کرتے؟ ہم تھے ہی نہیں. ہمیں تو بالغ ہونے کے بعد اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، بچپن میں بھی نہیں پتا چلتا. کس نے بنایا اس کائنات کے نظام کو؟ کیا اس کائنات نے بنایا؟ قرآن مثالوں کے انبار لگا دیتا ہے کہ کیسے خود سے ہو سکتا ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض امن يرزقكم من السماء والارض فالق الحب والنوى. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار. ایسی قرآن نے مثالیں دی ہیں. دیکھیے میں اس کو آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو گٹلی ہے، گٹلی آم کی گٹلی ہم زمین میں داخل کرتے ہیں جو تناور درخت پیدا کر دیتی ہے اور اس سے ہزاروں آم پیدا کر دیتی ہے. تو کیا یہ آم کی گٹلی نے اپنے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے یہ خود سے کر لیے؟ اس نے کیا؟ مادے کی جو میٹر ہے نا، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے اوصاف کو تبدیل نہیں کر سکتا. اپنے وجود کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. یہ پنکھا ہے، گھوم رہا ہے، اگر بجلی بند ہو جائے گی تو یہ سکون کی حالت میں آ جائے گا. اب یہ سکون سے دوبارہ حرکت میں لانے کے لیے کوئی محرک ہونا ہے ضروری ہے یا نہیں ہے؟
کبھی ایسا ہوا کہ پنکھا خود اپنی مرضی سے گھوم رہا ہو؟ یا تو ہوا گھمائے گی، یا بجلی گھمائے گی، یا گیس کا جنریٹر گھمائے گا، یا انسان کھڑے ہو کر اس کو گھمانا شروع کر دے گا۔ KESC والے آج کل ذرا کم ہی گھماتے ہیں، خود ہی سب چیزیں گھمانی پڑتی۔ تو بہرحال کوئی نہ کوئی گھمانے والا ہوگا۔ اب آپ کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر کہے کہ یہ پنکھا خود بخود گھوم رہا ہے، نہ ہوا گھما رہی ہے اس کو، نہ کوئی میگنیٹ ہے جو اس کو گھما رہا ہے، اور نہ کوئی بجلی اس کو گھما رہی ہے، لوگ کہیں گے بھائی تیرا دماغ گھوما ہوا ہے لگ رہا ہے، تیرے دماغ کو کسی چیز نے گھما دیا ہے۔ تو سوچئے، جو چیز خود گھوم نہیں سکتی، سکون سے حرکت میں نہیں آ سکتی، وہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ میں اکثر یہ سائنسدانوں کا جو ایک نظریہ ہے نا، بگ بینگ کا نظریہ، کہ ایک دھماکے سے کائنات پھٹی تھی اور یہ پھیلتی چلی گئی اور بن گئی، اکثر اس نظریے کو میں بیان کرتا ہوں کہ بھئی یہ کتنا منظم دھماکہ تھا، جس کو یہ پتا تھا کہ میں نے اتنی رفتار سے چیزوں کو پھاڑنا ہے کہ کہکشاؤں سے سورج علیحدہ ہو، سورج سے زمین علیحدہ ہو کر ایک خاص مقام پہ جا کے ٹھہر جائے، اور پھر سورج کے گرد زمین وہ گردش کرنا شروع کر دے، اپنے محور پر بھی ایک خاص رفتار سے گھومے، اور 23 ڈگری جھک بھی جائے تاکہ سردی گرمی خزاں بہار کے موسم بھی بننا شروع ہو جائیں۔ زمین کو اتنی عقل کہاں سے آ گئی، اور وہ دھماکے کو اتنی عقل کیسے آ گئی کہ میں نے اتنی رفتار سے پھٹنا ہے؟ میں آج تک کبھی دیکھا دھماکے سے کوئی چیز سنوری ہو؟ ہمیشہ سنوری ہوئی چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ کہیں بم بلاسٹ ہو تو ایک صاحب جو سر میں کنگھی تیل ویل لگا کے بڑے سنورے گئے تھے، اور دھماکے کے بعد جب نکل کے آتے ہیں کیا لگتا ہے جو رہی صحیح حالت تھی وہ بھی ختم۔ دھماکہ ہمیشہ سنوری ہوئی چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے، بگڑی ہوئی چیزوں کو سنوارتا کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ دھماکے میں اتنی عقل نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسا دھماکہ ہے؟ پھر زمین میں اس نے ایسی کثافتیں لا کے جمع کر دی کہ سمندر بن گیا۔ پھر سورج کو اتنا دور رکھا اس دھماکے نے کہ سورج کی روشنی سمندر پہ پڑتی ہے تو بھاپ بن کے پانی اڑتا ہے، اور پھر کشمیر کے پہاڑوں پہ برستا ہے، اور برس کے پھر واپس نشیبی علاقوں پہ پوری زمین کو سیراب کرتا ہوا آتا ہے۔ اور یہ ایسا دھماکہ تھا کہ اس نے پانی جب زمین میں جاتا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا پانی زمین کے سوتوں میں داخل ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، یہ ایک جگہ جا کے رک کیوں جاتا ہے؟ جاتا ہی کیوں نہیں رہتا؟ یہ ایک جگہ جا کے ٹھہر جاتا ہے تاکہ انسان کو اس پانی کے نکالنے میں آسانی ہو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارے کام خود سے نہیں ہو سکتے، یہ بڑے ماہر، اور اس کا اندازہ ہے، اس کی مینجمنٹ ہے۔ مینجمنٹ کے بغیر، مینیجر کے بغیر ایک چھوٹا سا اسکول منظم نہیں ہو سکتا، تو کسی مینیجر کے بغیر اتنی بڑی کائنات میں نظم و ضبط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی منظم کائنات، اتنی منظم کہ یہ جو کشش کا، گریوٹی کا جو ایک سسٹم ہے، اس میں تھوڑی سی دائیں بائیں ہو جائے تو سارے ستارے سیارے ٹکرا کے بیڑا غرق کر دیں پوری کائنات۔ لیکن سائنسدان کہیں یہ دھماکہ ہوا تو تھا، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا خوبصورت دھماکہ کیسے ہو گیا کہ پھر وہ جناب دیکھیے، سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج سے زمین ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی، پھر زمین سے چاند ٹوٹ کے علیحدہ ہوا دھماکے کے نتیجے میں۔ اب کیسا چاند ہے جو اتنی دور جا کے کھڑا ہو گیا کہ نہ تو زمین کی کشش سے باہر ہے کہ بھاگا چلا جا رہا ہے، اور نہ اتنا قریب ہے کہ دوبارہ زمین پہ آ کے ٹکرا جائے۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ فرماتے ایک دائرے میں تیرنا کیوں شروع ہو گیا ہے وہ، اور اتنا خوبصورت دائرہ اور اتنا خوبصورت سسٹم۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، فرمائے اس کی منزلیں ہم نے طے کر دی ہیں، گھٹتے گھٹتے کھجور کی ٹہنی کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر پھول ہوتے پھیلتے پھیلتے 14ویں کے رات کی جو چاند ہوتا ہے چمکنے لگتا ہے۔ 29 سے 30 دن، یہی لاکھوں سال ہو گئے چاند کے اس نظام میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو کیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے اس کو؟ ایک عالم نے بڑی پیاری مثال دی، اکثر میں بیانات میں یہ مثال ذکر کرتا ہوں، فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ دھماکے سے یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کالج میں گئے، آپ نے وہاں ایک سسٹم دیکھا کہ ڈیسک رکھے ہوئے ہیں، اس پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، پرنسپل کے کمرے میں پرنسپل صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج تک ہمیں کالج میں کبھی دیکھے نہیں ہے پرنسپل اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ پرنسپل کی کرسی پہ پرنسپل کے علاوہ ہر آدمی آگے بیٹھتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ذرا کم ہی گورنمنٹ اسکولوں میں خاص طور پہ نظر آتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی ہیں بیٹھے ہوئے، کرسی بھی ہے، میز بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، پورا سسٹم ایک سمجھ میں آ رہا ہے، ٹیچر بھی اپنی اپنی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فوراً پوچھیں گے بھائی اتنا منظم اسکول کس نے بنایا؟
سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ کون ہے بھائی؟ تو کسی نے کہا بھائی یہ بنانے والا تو چونکہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا. درخت کی لکڑیاں یہاں پڑی ہوئی تھی, بچے ادھر بیٹھے ہوئے تھے, سو رہے تھے, سب چیزیں موجود تھیں, بس ان کو منظم کرنے کی ضرورت تھی. تو ایک دھماکہ ہوا. وہ دھماکہ کچھ اس اسٹائل کا دھماکہ تھا کہ لکڑیوں کے تختے ٹھا ٹھا کر کے جڑنا شروع ہو گئے, اس سے میزیں بن گئی, اور میزیں, پھر ایک اور دھماکہ ہوا, اس سے وہ میزیں اڑ کے پرنسپل صاحب کے ٹھا کر کے کمرے میں جا کے گری. پھر ایک اور دھماکہ ہوا, اس سے تپائیاں ڈیسک اڑ اڑ کے سب اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونا شروع ہو گئے. ایک اور بٹن دبایا گیا, دھماکہ ہوا, اس سے بچے اڑ اڑ کے تپائیوں پہ آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے. ایک زوردار دھماکہ ہوا کہ وہ پرنسپل صاحب جن کو آج تک کوئی دنیا کی طاقت کرسی پہ نہیں بٹھا سکی, وہ بھی اس دھماکے کے نتیجے میں اڑ کے آئے اور دھاڑا سے کرسی پہ آگے گر گئے. بھائی یقین کر لو گے؟ بتائیں نا, آپ یقین کر لیں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں. دھماکے سے بنا بنایا اسکول کالج اجڑ تو سکتا ہے. اگر وہ نہ مانے تو ایک دھماکہ کر کے دکھا دیں اس کو, میں ابھی بٹن دباتا ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ پھٹے سب بکھر جائیں گے, لوگ ادھر ادھر. اجڑی ہوئی چیزیں سنور نہیں سکتی ہیں, کبھی نہیں سنور سکتی. تو یہ کیسا نظام ہے؟ آم کی گھٹلی میں کس نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے بھائی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد. ایک ہی پانی ہے, ایک ہی کھاد ہے, ایک ہی مٹی ہے. اسی کھاد مٹی پانی کے ملاپ سے جب چاہتا ہوں انگور پیدا کرتا ہوں, جب چاہتا ہوں کھجور پیدا کرتا ہوں, جب چاہتا ہوں سیب پیدا کرتا ہوں, جب چاہتا ہوں کیلے پیدا کرتا ہوں. اور یہ پیدائش بھی ان کی کتنی منظم ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ کیلے کا درخت ہوگا تو ایک کیلا تنے سے نکل رہا ہے اور ایک جڑ سے نکل رہا ہے اور ایک کہیں سے نکل رہا ہے. فرمایا نہیں, منضود تہ بتہ کیلوں کی تہ. جیسے ایک دکاندار اپنی دکان میں چیزیں سجاتا ہے کہ بھئی دیکھنے والوں کو اٹریکٹ کریں وہ چیزیں, اٹریکشن پیدا ہو ان چیزوں میں, اس طرح سے فرمایا ہم نے کیلے کے جو ہے نا باغات پیدا کیے, کھجوروں کے گچھے لگا دیے. انگور کی بیل دکان میں اتنی خوبصورت نہیں لگتی جتنی انگوروں کے باغات میں جا کے وہ لٹکے ہوئے انگور دیکھیں آپ, لگتا ہے اللہ نے بڑی خوبصورت پیکنگ میں ان انگوروں کو سجایا ہے. انار کی خدا اللہ اپنی زبان سے انار کی تعریف کرتا ہے. فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ, ذرا اس انار کے درخت کو دیکھو اور اس کے پکنے کے اسٹائل کو دیکھو, کیسے پھولتا پھولتا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ انار دیکھ کے ایسا لگتا ہے جب پھٹتا ہے نا پک کے, ایسا لگتا ہے جیسے خوشی سے پھول کے پھٹ گیا, وہ خوش ہو رہا ہے وہ, اور اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہوتا ہے. پھر جب آپ اس کو درخت سے توڑتے ہیں, کھولیں تو اس میں پرتیں نظر آئیں گی, آڑے ترچھے دانے نہیں ہوتے ہیں, باقاعدہ ایک پیکنگ نظر آئے گی جس کو مضبوط چھلکوں کے اندر پیک کر دیا گیا ہے. اور اس زمین کو آپ کھود کے دیکھیں جہاں انار اگ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں, نہ انار کا رنگ نظر آئے گا, نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا. وہی کھاد, وہی مٹی, وہی پانی, اسی کھاد سے, اسی مٹی سے, اسی پانی سے انگور, انار, سیب اور کیلے اور طرح طرح کی چیزیں, حبا و نباتا, دانے, ترکاریاں, گندم, چنے کی دال, مسور کی دال, ماش کی دال, کالا چنا, پیلا چنا, بیسن, پتہ نہیں کیا کیا. ہم اٹرم شٹرم رمضان میں تو ساری چیزیں کھا جاتے ہیں, پھر بھی یہ کہیں کہ یہ خود بخود پیدا ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. دو اینٹیں آپس میں جڑ نہیں سکتی کسی مزدور کے بغیر, اتنی بڑی کائنات سج نہیں سکتی, اور یہ سسٹم چلائے نہیں, وجود میں نہیں آ سکتا کسی تقدیر علیم کی تقدیر کے بغیر. تقدیر کا عربی لفظ ہے, اس کا اردو میں ترجمہ آج کی زبان کے لحاظ سے ہوگا مینجمنٹ, اندازہ کر کے اس کو ایک سانچے میں ڈھالنا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا, میں جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ بھی ٹاپک بہت دلچسپ ہے اگر اس کو طول دیا جائے کہ اللہ کے وجود کو قرآن کیسے ثابت کرتا ہے, لیکن وقت کم ہے, میں چاہ رہا ہوں سارے سوالات کے جوابات جلدی سے مکمل ہو جائیں. دوسرا سوال ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے, اگر اس نے اس کائنات کو بنایا ہے تو کسی مقصد سے بنایا ہے, ویسے ہی بنایا ہے. یورپ والے گاڈ کو مانتے تو ہیں, جب بھی کوئی بات ہوگی اوہ مائی گاڈ, بس اس سے زیادہ گاڈ کا ان کے ہاں تصور نہیں. ان کے ہاں گاڈ کا, خدا کا تصور یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا اوہ مائی گاڈ بس. تو اللہ کہتا ہے ایسے گاڈ کا کوئی فائدہ نہیں, وہ بس تھوڑی سی بس مصیبت میں کام آئے تو بس گاڈ کہہ دو.
تو اب سوال یہ ہے کہ اس نے کسی مقصد سے بنایا بغیر مقصد کے؟ تو اس کا بھی قرآن نے جواب دیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. فرمایا دیکھو اگر ہم نے بے مقصد بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محض کھیل تماشا اور تفریح کرنے والے تھے. تو تفریح اور محض بے مقصد لغو کام کرنا یہ بچوں کا کام ہے، یہ کسی حکمت والی ذات یہ کام نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا بچے ریت میں گھروندے بناتے ہیں، کوئی پوچھے کیوں بنا رہے ہو؟ ویسے ہی بنا رہے، تھوڑی دیر میں توڑ دیتے ہیں. لیکن کوئی سمجھدار آدمی اگر گھر بنائے، ڈیفینس میں 1000 گز کا پلاٹ خریدا اس نے، نقشہ پاس کروایا، یہاں کچن ہوگا، یہاں باتھ روم ہوگا، یہاں سوئمنگ پول ہوگا، یہاں جو ہے کوئی گارڈن ہوگا، ساری چیزیں اس نے پوری ترتیب دی کہ بھئی جو یہاں رہے اس کی حفاظت کا، اس کے لیے ساری ضرورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. سب چیزیں بنا کے کروڑوں روپے کا سرمایہ خرچ کر کے پورا بنگلہ کھڑا کر دیا اس نے 1000 گز پہ. لوگ پوچھ رہے بھائی خیریت کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ میں ویسے ہی کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں میں؟ وہ ویسے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا بور تو ہو رہا ہوں، ایک بنگلہ بھی بنا دوں. تو مقصد کیا ہے؟ ایسے ٹریکٹر چلا کے بلڈوزر چلا کے میں توڑ دوں گا اس کو تھوڑے دنوں میں. لوگ کہیں گے بھائی خیریت تو ہے. اول تو اگر اتنے پاگل ہو تو اتنا بہترین کام کر نہیں سکتے. یا تو جھوٹ بول رہے ہو یا پاگل ہو. ظاہر ہے پاگل ہوتا تو پھر ایسا کام کرتا کیوں؟ پاگل بنا سکتا. کبھی کسی پاگل کو دیکھا کسی کو ٹھیکہ دیا ہو کہ پاگل بھائی آپ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہمارے یہاں بھی ایک عمارت بنا دیں؟ تو پاگل یہ کام نہیں کرتا، بے مقصد کام. پاگل اگر بے مقصد کام کرتا ہے تو وہ کام بھی ایسے ٹوٹے پھوٹے سے ہوتے ہیں، اس کے کوئی مقصد ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، میری ذات اس عیب سے بری ہے کہ میں اس آسمان اور زمین کے نظام کو محض توڑنے پھوڑنے کے لیے بناؤں اور انسان کو اس لیے پیدا کروں کہ موت دے کے ختم کر دوں. بس اتنی عجیب مخلوق انسان کی شکل میں بنائی محض قبر میں پہنچا کے مار کے ختم کرنے کے لیے. یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، اللہ پہ الزام ہے. فرمایا اس طعنے کو میں کبھی قبول نہیں کرتا. ایک مقصد ہے اس کائنات کا، اور وہ مقصد ہے، اس کائنات کا جو مقصد ہے وہ انسان کی خدمت ہے. جیسے کہ نظر بھی آ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سارا اے انسان میں نے تیرے لیے بنایا ہے. سورہ جاسیہ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. فرمایا ما فی السماوات، جو کچھ آسمان، یہ لفظ ما میں بہت عموم ہوتا ہے، بہت جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی تمہارا ہے. ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، زمین کی رگوں میں دوڑتا ہوا ڈیزل پیٹرول ایندھن یہ تمہارا ہے. زمین کی کانوں سے نکلنے والا کوئلہ اور اس میں قیمتی پتھر یہ بھی تمہارے، اور سمندر کے اندر ہیرے جواہرات اور نمک کی کانیں یہ بھی تمہاری. اور سخر لکم البحر، خود یہ پورا سمندر تمہارا. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پہاڑوں جیسے جہاز تم اس سمندر کی پشت پہ چلاؤ اور تجارت کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلَهُ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، اس سمندر کی پشت پہ بیٹھ کے تجارتیں کرو. سمندر بھی تمہارا، زمین بھی تمہاری، زمین کے اندر کا حصہ بھی تمہارا، زمین کے اوپر کا حصہ بھی تمہارا، یہ خلائیں بھی تمہاری، یہ ساتوں آسمان تمہارے، ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے تمہارا، سب چیزیں تمہاری. تو اس کائنات کا مقصد تو سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ یہ سب کس کے لیے ہے؟ بولو بھائی. انسان. اب ایک سوال ہے انسان کس کے لیے؟ اب یہ بڑا قیمتی، آخر میں گوٹ آ کے اٹک گئی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ فلمیں دیکھنے کے لیے. آپ کافر سے پوچھیں، عیش پرش شراب پینے والے سے پوچھیں کہ اگر میں شراب میں انجوائے کرنے کے لیے ہوں، میں انجوائے کرنے کے لیے، اور میں لڑکیوں سے دوستیاں لگانے کے لیے، میں ایزی لوڈ کرنے کے لیے، میں یہ کرنے کے لیے، میں وہ کرنے کے لیے، بس مزے اڑانے کے لیے. آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر آنے والا دن جدید لذت اور جدید عیاشی کا سامان بنے، اسی میں حیران اور سرگردان رہتا ہے. تو یاد رکھیے انسان مزے کے لیے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی شخص یہ حماقت نہیں کرتا کہ کسی کو اتنا پروٹوکول دے، بینیفٹ دے صرف اس لیے کہ تم مزے اڑاؤ. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں سادہ. آپ نے اخبار میں اشتہار دیکھا، ایڈورٹائزمنٹ مختلف کمپنیوں کی طرف سے، ایک فوج کی طرف سے اشتہار آیا تھا کہ بھئی کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے جو لوگ ان کوائف پہ پورے اترتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے آ جائیں.
اور جو حضرات کامیاب ہو گئے ان کو اتنی سیلری ہوگی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملیر میں پلاٹ ملے گا، اور جناب شادی ہو گئی تو یہ سہولتیں دی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، جیسے فوجیوں کو ہوتا ہے. ساری زندگی علاج فری. آپ بڑے خوش، یار یہ تو بڑا زبردست حساب، حکومت اتنی مہربان تو آج تک کسی پہ نہیں ہوئی. علاج بھی فری، اور علاج بھی معیاری ہاسپٹل میں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے پیسے بھی ملیں، اور ریٹائر نہیں ہوتا جب تک اس گھر بھی ملے گا، اور ساری زندگی بس حکومت میرا خرچہ اٹھائے گی. آپ بڑے خوش کہ بھائی ایسا حکومت نے آج تک اتنا پروٹوکول کسی کو نہیں دیا، لہذا میں جاتا. آپ گئے انٹرویو میں، آپ کامیاب ہو گئے. اب آپ انٹرویو لینے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کامیاب کر دیا، آپ مجھے بتائیں یہ تنخواہ جو اتنی دی ہے یہ کب گھر پہنچے گی، کون سے بینک میں میرا اکاؤنٹ کھل رہا ہے، اور میرا علاج جو فری آپ نے کیا ہے کون کون سے ہاسپٹل میں ہے، مجھے یہ سب چیزیں بتا دیں، میں گھر جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے. تو آپ سے کہے گا بھائی کیا ہو گیا، آپ کو خیریت تو ہے. یہ چیزیں آپ کو جب ملیں گی، جب آپ آئیں سب سے پہلے تو 2 سال کی ٹریننگ کریں، اسی میں آپ کا تیل نکل جائے گا، پسینہ نکل جائے گا، ہڈیوں کا جوس نکل جائے گا. بہت سے تو اسی میں ایک بھاگ جاتے ہیں درمیان میں ہی. 2 سال کی ٹریننگ کے بعد، اس کے بعد آپ کے کو آفیسر بنایا جائے گا. لیکن جب بھی انڈیا سے جنگ ہوئی یا کسی ملک نے اٹیک کیا تو عوام اپنے نرم بستروں پہ آرام کرے گی، آپ کو میدان میں لڑائی کے لیے اترنا پڑے گا اپنی جان پہ کھیل کے. یہ کیا ہو، یہ کوئی بات ہوئی؟ میں تو سمجھ رہا تھا ایسے ہی فری میں مجھے اتنے مزے دیے جا رہے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ویسے ہی جو انٹرویو کامیاب ہو جائے وہ ویسے ہی سب چیزیں ملیں گی. تو کہے گا بھائی دماغ خراب ہو گیا، حکومت نے یہ جو دوسری عوام ہے یہ کیا ہے، اس ملک کے شہری نہیں، اس شہر کے شہری نہیں ہے، اس ملک کی عوام نہیں ہے. تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا؟ تم کیا شاہی خاندان کے آدمی ہو؟ تو بھائی یہ جو آپ کو اتنے بینیفٹس دیے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے. وہ سب سے بڑی ذمہ داری کہ آپ پورے ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور جہاں ملک کی بات آئی، جان کی بات آئی، آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا، آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. تو بالکل یہی کنڈیشن ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے انسان کو جتنی عزت دی ہے اس کائنات میں کسی کو نہیں دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فرمایا ہم نے انسان کا بہت اکرام کیا، بہت عزت دی. کرمنا ایک ہوتا ہے اکرمنا، ایک ہوتا ہے کرمنا. کرمنا میں بہت مبالغہ ہے، بے پناہ عزت دے دی ہم نے انسان کو، اتنی تو کسی کو عزت نہیں دی اس کائنات میں. جانوروں کی زندگی دیکھیں، ترس آتا ہے ان کی زندگی دیکھ کے. نہیں آئے لیاری والوں کا گدھا دیکھ لیں کبھی جا کے، اف ایسے میں نے دیکھے، اتنا لوڈ ڈالتے ہیں اس کے اوپر وہ گدھا ہوا میں اڑ جاتا ہے. پھر بھی اس گدھے پہ ترس کھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. کسی انسان پہ ظلم ہونا تو کچھ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں بھائی، کچھ تھوڑا سا خیال کرو. گدھوں پہ کتنا سامان لادا جاتا ہے، گدھے کو گدھا بنایا ہوا ہے. پھر بھی کوئی یہ نہیں آتا مولوی صاحب میرے گدھے کے لیے دعا کر دیں، دعا بھی نہیں کرتے اس کے لیے. ہے نا گدھا اسی کام کا ہے. تو انسان جانوروں سے کتنا کام لے رہا ہے، اور یہ اللہ نے مسخر کیا انسان کے لیے. جانوروں اتنی عزت دی ہے. فرمایا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے اس کو سمندر پہ بھی سوار کیا، ہم نے اس کو خشکی پہ بھی سوار کیا، پوری دنیا میں سفر کرتا پھرتا ہے. اور فرمایا ورزقناہم من الطیبات، اس کا رزق ہم نے بڑی پاکیزہ نفیس چیزیں اس کا رزق رکھی ہیں. جانوروں کی خوراک گھٹیا خوراک ہوتی ہے، انسان جو کریم مال ہے نا وہ کھاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیلا پیدا کیا، چھلکے بکری کے لیے، بھینس کے لیے، اور اندر کی کریم کس کے لیے؟ ہمارے لیے. الٹا بھی تو ہو سکتا تھا نا، چھلکے ہم کھائیں گے اور اندر سے کیلا بھینس کو کھلائیں گے. تو کھا تو لیتے، لیکن کہتے ہیں اللہ یہ بھینس ہو کے اتنی اچھی چیزیں کھا رہی ہے، ہم کیا چھلکے کھاتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہیں. اللہ نے کہا نا 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 نا، تمہیں نفیس چیزیں کھلاؤں گا، تمہارے معدے کی ڈیزائننگ اس حساب سے ہوگی، تمہیں اندر کا مغز ہضم ہوگا، اور اس کی ڈیزائننگ اس حساب سے ہے، اس کو اندر کا مغز ہضم نہیں ہوگا. آپ عجیب بات ہے، بکری کو چھلکے کھلائیں نا آلو کے، ہضم ہو جائیں گے. آلو کھلائیں گے ہضم نہیں ہوگا. اور میں اور آپ آلو صبح شام کھاتے ہیں، آلو کے پراٹھے بھی کھاتے ہیں اور جناب چپس بھی کھاتے ہیں، ہضم ہو جاتے ہیں. چھلکے کسی دن کھا کے دیکھیں ہضم نہیں ہوں گے. یہ ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو جو رزق دیا
وہ بڑا نفیس رزق دیا ہے، نفیس، بڑی پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کافر لوگ چھپکلیاں بھی کھا رہے ہیں اور سور بھی کھا رہے ہیں، کتے بھی کھا رہے ہیں، وہ تو فطرت سے ہٹ گئے نا. لیکن انسان کی اصل خوراک یہ ہے نہیں. اتنی عزت دی ہے. کیسا سلوک کرتا ہے انسان جانوروں کے ساتھ. اکثر میں بھینس کی مثال دیتا ہوں، دودھ نکالتے رہتے ہیں، اس سے نکالتے رہتے ہیں 10 کلو دودھ نکال کے پیتے رہتے ہیں، پی کے موٹے ہوتے رہتے ہیں. اور آئس کریموں میں بھی اور جلیبی اس میں کھیر میں بھی اور ہر طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ ڈل رہا ہے دودھ. جس دن بھینس بوڑھی ہوئی، دودھ دینا بند کر دیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی اس نے اتنی خدمت کی ہے، اب اس کے بڑھاپے کا کچھ احترام کر لو. اسے لا کے گھر میں بٹھا کے اس کی سیوا کرتے. لوگ تانا دیتے نا کہ تجھے تیری ماں نے دودھ نہیں پلایا تو تو اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں کرتا. تو ماں دودھ پلاتی ہے، بچے کو فیڈ کراتی ہے، بچہ بڑھاپے میں کتنا خیال کرتا ہے اس کا. میری ماں ہے، اس نے مجھے بچپن میں پالا. لیکن وہی کام جو بھینس کر رہی ہے وہ تو زیادہ پلا رہی ہے. اور صرف پلا نہیں رہی، تجارت کا ذریعہ بھی، گوالا اس کو بیچ بھی رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، کوٹھیوں کی کوٹھیاں. لیکن جس دن بوڑھی ہوئی، سوراخ گوٹ تشکیل ہو جاتی ہے، اس کی ذبح ہوتی ہے، پھر وہ دمبے کے نام سے تکے بنا کے بیچتے ہیں، دمبا کا گوشت کھا لو. اور پھر بریانیوں میں جو ٹھیلے ویلے کی بریانی، یہ سب بھینس کا گوشت چل رہا ہوتا ہے. اس کیا حشر کیا انسان نے اپنے اس محسن کے ساتھ. آج تک کسی مفتی نے فتویٰ دیا یہ غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، کسی نے فتویٰ دیا؟ کھاؤ بھائی، اللہ نے پیدا اس کو اس کے لیے کیا، ہماری خدمت کے لیے کرے گی ٹھیک ہے، نہیں تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، کاٹ کے کھا جائیں گے، جائز ہے ہمارے لیے، ثواب ہے. جو نہیں کاٹ کے کھاتا وہ پاگل ہے، بیوقوف ہے وہ. تو یہ کس نے جانور کو ہماری خدمت پہ کس نے اتھارٹی دی ہے ہمیں؟ اللہ نے دی ہے. بکرا جب جوان ہوتا ہے، 2 دانت کا ہوا، جس دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، کسائی کاٹ کے فوراً چانپیں کہیں بک رہی ہیں، سری پائے کہیں تشکیل ہو گئی. بکرا کہتا ہے خود جب جوان ہوتے ہو تو بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو، مزے اڑاتے ہو، عیاشی کرتے ہو، اور جوانی کی موت کو بہت ہی برا سمجھتے ہو. ہمارے ہاں جوانی میں کوئی مر جائے، ہائے بیچارہ بھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اس نے، جوان تھا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. اور وہی کام بکرے کے ساتھ کرتے ہیں. صبح شام روزانہ لاکھوں کروڑوں بکرے کٹتے ہیں اور انسان کی خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں. آج تک کبھی بکروں نے احتجاج نہیں کیا، ہڑتال نہیں کی. یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے ہمارے خلاف. انسان کاٹ پیٹ کے کھا جاتا ہے، ہمیں کوئی احتجاج نہیں ہے. مچھلیوں کے ساتھ کتنا دھوکہ. آپ کسی کو دھوکہ دے کے اپنے گھر بلائیں کہ دعوت ہے اور حلوے میں بم رکھ دیں، کتنی بڑی ناانصافی ہوگی نہیں ہوگی بھائی؟ دھوکہ ہے یہ. تو کیا خیال ہے بھائی، دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی دھوکہ مچھلی کے ساتھ کرتے ہیں. کانٹے میں جھینگا لگایا، بیٹھ گئے. صوفی صاحب بھی جو کبھی آج تک کسی کو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ صوفی صاحب بھی مچھلی میں کانٹے میں جناب جھینگا لگا کے بیٹھے ہوئے آرام سے، اور درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. مچھلی بڑی خوش ہو کے آتی ہے. بھائی مچھلی کو پکڑنا تھا، آؤ فیس ٹو فیس جنگ کرتے اس سے، فیس ٹو فیس بندوق لا، میں مارتا ہوں تیرے کو، دیکھو. یہ منافقت نہیں تھی نا، وہ بھی اپنا دفاع کرتی، جو جیت جاتا وہ جیت جاتا. آپ کتنا بدترین دھوکہ دیتے ہیں اس کو. کانٹے میں جھینگا لگایا اور بیٹھے ہوئے آپ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں. اب مچھلی بڑی خوش ہو کے آتی ہے، بھائی آج تو صوفی صاحب نے میرے لیے بڑا بہترین ناشتے کا انتظام کیا ہے. اس بیچاری کو کیا پتا یہ صوفی صاحب بڑے ظالم ہیں، جس نے آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. یہ جبڑے میں ایسا کانٹا گھسائے گا، ایسا تڑپے گی، نکالے گا، ذرا بھی رحم نہیں کھائے گا، پھینک دے گا کڑھائی میں، اور پھر کباب بنا کے کھا جائے گا. کباب بنا اور کھا رہے ہیں. ڈاکٹر مچھلی کھانے کا مشورہ نہیں دیتا، پھر بھی کھا رہے ہیں، مزے کے لیے کھا رہے ہیں. 1.5 کروڑ ٹن مچھلی روزانہ فشری سے نکلتی ہے، سمندر سے 1.5 کروڑ. اندازہ لگائیے آپ، خود بھی کھا رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. مچھلی نے کبھی احتجاج کی بھائی، ہڑتال کیا کبھی ہے بھائی؟ اگر کرے گی اللہ کہے گا میں نے تجھے پیدا ہی انسان کے لیے کی، انسان بن جا انسان، تجھے احتجاج کا حق نہیں ہے. تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی. تو یہ ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے، ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے جب بنائی ہیں، اور یہ ساری، صرف ایک مثال دے کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. دودھ کی اللہ بہت
بہترین مثال دیتے ہیں قرآن مجید میں. فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ جو ہم دودھ جیسی مفید چیز پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ بنتا کیسے ہے؟ سوکھا چارہ. آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں, کسی سائنسدان سے کہیں سوکھے چارے سے چکنائی کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں, تیل کا ایک قطرہ, گھی کا ایک قطرہ, وہ نہیں نکال سکتے. تو چارہ اس سے کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتا ہوں اور کیسا منوٹن دودھ نکلتا ہے اس کے تھنوں سے, اس سوکھے چارے سے نکالتا ہوں. سائغا للشاربین, اتنا مزیدار کہ پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو میرے بھائی بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کی اتنی خدمت کی جا رہی ہے تو اس کے ذمے بھی تو کوئی کام لگایا ہوگا کہ نہیں لگایا ہوگا. وہ یہی کام ہے کہ انسان کی آزمائش ہے, انسان کے علاوہ باقی مخلوق کی آزمائش نہیں ہے. انسان کو اپنے اچھے برے کا حساب دینا ہے, جانوروں کو حساب نہیں دینا. تو اگر آخرت میں حساب و کتاب کا تصور ختم کر دیا جائے تو اس کائنات کی پیدائش بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے, انسان بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے. لہذا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور, قرآن ببانگ دہل یہ بار بار دعوے کر رہا ہے, اے ایمان والو ان الساعۃ لآتیۃ, قیامت کا دن ایک متعین ہے, وہ قیامت آ کر رہے گی اور اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر گلے سڑے مردوں کو زندہ کر کے چھوڑیں گے. اور اگر یہ یقین نہیں آتا کہ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے, سورہ یاسین کا آخری رکوع یہ سمجھانے کے لیے بتایا, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. ایک کافر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوسیدہ ہڈی لے کر, کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, ہم تو گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, بالکل ختم ہو جاتے ہیں, یہ جیسے ہڈی ہے پرانے آثار قدیمہ کی ہڈی, یہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا. اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا, فرمایا اولم یر الانسان, یہ جو اعتراض کرنے والا ہے یہ ماضی میں جھانک کے نہیں دیکھتا اپنے, انا خلقناہ من نطفۃ, ہم نے اس کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے بنایا. اس پانی کے قطرے میں نہ آنکھ تھی, نہ ناک تھا, نہ دل, نہ دماغ, نہ جگر, نہ پھیپھڑے, نہ کھال, نہ بال, نہ ناخن, نہ سوچنے صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت. اس پانی کے ایک ناپاک قطرے سے ہم نے اس کو بنا دیا. کوئی چودھری صاحب بنا ہوا ہے, کوئی بریگیڈیئر بنا ہوا ہے, کوئی کرنل بنا ہوا ہے. فرمایا اس پانی کے قطرے سے بنایا, ایسا بنایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ, آج وہ باتیں کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. اور کیا باتیں کر رہا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے اس نے. اور قال, اور کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, بھلا ان ہڈیوں میں کون جان ڈال سکتا ہے؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اس سے کہہ دو وہی بنائے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ بنایا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ صرف ایک طرح سے بنانا نہیں جانتا, وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے. یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کا قرآن جواب دیتا ہے اور انسان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے. اور انسانیت کے لیے اس معاملے میں اپنے نظریات کی اصلاح کرنا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے, ورنہ انسان اور درندوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. تو میرے بھائی یہی قرآن کی دعوت ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرو اور آخرت کی تیاری کرو. جن چیزوں پہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے رک جاؤ. پابندی, زنا پہ پابندی لگا دی, نہیں کرو. شراب پہ پابندی لگا دی, نہیں کرو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, فرمائے شراب, جوا, سٹا ناپاک پلید عمل ہیں, فاجتنبوہ, چھوڑ دو. زنا کے بارے میں فرمایا لا تقربوا الزنا, نہ قریب پھٹکو زنا کے, انہ کان فاحشۃ ومقتا, یہ بیہودہ حرکت ہے, پلید حرکت ہے, بے حیائی والا کام ہے. مقتن, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی کام ہے. وساء سبیلا, اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کا برا راستہ ہے, بدترین راستہ ہے. نکاح اور شادی پیغمبروں کی سنت ہے, وہ پاکیزہ راستہ ہے, اور زنا بہت ہی بدترین راستہ ہے. اس نے ماں باپ کے حقوق بیان کر دیے کہ جب ماں باپ کے تم محتاج, تمہیں ماں باپ کی اب ضرورت نہیں ہے تو اولڈ سینٹر میں داخل نہ کرو. ولا تقل لهما اف, اس بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اللہ درمیان میں انوالو ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے ماں باپ کا حق تم چھوڑ نہیں سکتے, میں پوچھوں گا تم سے قیامت کے دن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو. اتنا بھی کافی نہیں ہے. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور ان کے لیے ساری زندگی دعائیں مانگتے رہو, اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تو ان پر ایسے ہی آج رحم
فرما۔ تو یہ احکام ہیں، قرآن کی بیسک بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پہ عمل کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ شناختی کارڈ میں نام اسلام کے خانے میں رکھنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اللہ مجھے بھی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، اور انہی اہم تعلیمات کی حفاظت کے لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، تراویح کے ذریعے، حفظ قرآن کے ذریعے اور مختلف ذریعوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر کامل طریقے سے پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے نا وہ دعا فرمائیں۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ختم قرآن میں شریک رہے ہیں شروع سے آخر تک، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے اس عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اس عمل میں خوب خوب برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر کامل ایمان اور یقین عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی جو بنیادی تعلیمات جنہیں آج مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا، اے اللہ تو ان تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہیں تو اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما۔ جو مالی تنگی کا شکار ہیں اللہ تو ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے حلال روزگار کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جو فرقواریت، انتشار، افتراق کی فضا بنی ہوئی ہے، اللہ تو اپنے فضل سے اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ایسے حکمران ہمیں عطا فرما جو ملک اور قوم کے خیر خواہ ہوں۔ اے اللہ ملک میں امن کی بات کریں، اے اللہ بدامنی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو لواحقین پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تو اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو بھی اعزاء و اقارب ہمارے دنیا سے جا چکے، ہمارے والدین میں سے کوئی یا دونوں، تو یا اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی حضرات ہیں ان کو لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرما، لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما، لیلۃ القدر کی نمازیں نصیب فرما، لیلۃ القدر کی تلاوت نصیب فرما اور لیلۃ القدر کی دعائیں نصیب فرما۔ اے اللہ لیلۃ القدر کی برکات ہم میں سے ہر شخص کو کامل طور پر نصیب فرما، ہر مرد کو، ہر عورت کو، اے اللہ اس رمضان کی اور لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں بار بار دکھا۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اور مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر پوری دنیا میں، مصر میں، ترکی میں، برما میں، لیبیا میں اور جہاں جہاں اللہ افغانستان میں، جہاں جہاں مسلمانوں پر جو حالات ہیں اللہ ظلم اور بربریت کا مسلمان شکار ہیں، اللہ تو مسلمانوں کو اس عذاب اور مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایسے حکمران عطا فرما جو ان کے خیر خواہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں اس بارے میں کامل طور پر پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا واقربائنا واصدقائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔